نا کہ مشکل وقت میں جو زبان عادی ہوگی نا وہ زبان سے جاری ہوگا۔ اب مثال دیتا ہوں، لائف میں کئی بار ایسا ہوتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کوئی ٹھوکر لگتے لگتے رہ جاتی ہے، کوئی اچانک سے گاڑی میں بریک لگتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت زبان سے کیا نکلتا ہے۔ جس کی زبان پر درود و سلام رہتا ہے، اولیاء کرام کے نام رہتے ہیں، آپ دیکھیں جھٹکا لگتے ہی ان کی زبان سے زور سے نکلتا ہے، یا رسول اللہ، یا غوث پاک، لا الہ الا اللہ۔ کیوں نکلا بھائی؟ کیونکہ اندر یہ بھرا ہوا تھا، جھٹکا لگا تو وہی باہر نکلا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کو دھکا لگتا ہے، جھٹکا لگتا ہے تو گالیاں نکلتی ہیں۔ ایک جملہ ہے نا بڑا مشہور، برتن سے وہی چھلکتا ہے جو برتن کے اندر ہوتا ہے۔ اب دودھ کا پیالہ لے کر جائیں، ٹھوکر لگے گی، کیا گرے گا؟ دودھ ہی گرے گا نا۔ اور اسی میں کیچڑ بھرا ہوا ہو، گندگی بھری ہوئی ہو، اب ٹھوکر لگے گی تو کیا نکلے گا؟ وہ کیچڑ نکلے گی، گندگی نکلے۔ اندر کیا بھرا ہے ہم نے؟ یہ ذکر و اذکار آپ کے اندر کو صاف کرے گا، آپ کی زبان کو پاک کرے گا۔ کئی ایسے اسلام بھائی بھی ملتے ہیں کہ حضرت کوئی طریقہ بتائیں ہماری زبان میٹھی ہو جائے، ہماری باتوں میں تاثیر آ جائے، ہم بات کریں تو لوگوں کو سمجھ آنے لگے۔ واللہ اس زبان کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے تر کرو، تمہاری باتیں میٹھی ہونا شروع ہو جائیں گی، تمہاری باتیں سمجھ آنے لگنا شروع ہو جائیں گی۔ کیونکہ یہ زبان رب کی نعمت ہے، اور نعمت کی جو قدر کرتا ہے اللہ اس نعمت میں اور برکت ڈال دیتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی زبان کا پراپر یوزج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری خود انسپریشن ہے کچھ لوگوں کے بارے میں، کاروباری ہیں، کوئی بہت بڑا مذہبی نام نہیں ہے، مگر روز کے 15,000 درود پاک پڑھتے ہیں، 20,000 درود پاک پڑھتے ہیں۔ وہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا اس وقت تو وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، مگر جب وہ سن بھی رہے ہوتے ہیں تو درود پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا مائنڈ سیٹ بن جائے نا، آپ مثال کے طور پہ آپ میں سے کئی لوگ کمپیوٹر پر کام کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، کمپیوٹر پہ آپ کام کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، زبان تو فارغ ہے نا۔ اگر آپ چاہیں تو وہ زبان ذکر اللہ کرتی رہے، اللہ پر اللہ کا نام لیتی رہے، درود پاک پڑھتی رہے۔ تھوڑے دنوں کے لیے مشکل رہے گی، مگر ایک وقت آئے گا جب زبان عادی ہو جائے گی نا تو آٹومیٹکلی زبان جو ہے وہ ذکر الہی کرنے لگ جائے گی، انشاءاللہ درود پڑھنے لگ جائے گی۔ ابھی آپ کا مائنڈ سیٹ بن جائے تو انشاءاللہ زبردست ہو جائے گا۔ نعمتوں کی بات چل رہی ہے اور نعمتوں کے قدر کی بات چل رہی ہے۔ ہمارے اسلاف اپنی نعمتوں پر کس قدر حساس ہوتے تھے اور انہیں اللہ کی دی گئی نعمتوں کی قدر کتنی ہوتی تھی۔ سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا یونس بن یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے زمانے کے مشہور اولیاء کرام میں سے تھے، زیادہ تر وقت مسجد میں گزارتے اور اپنے رب عز و جل کی عبادت میں مشغول رہتے۔ عالم شباب یعنی جوانی کا عالم تھا، انہوں نے اپنی جوانی اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے صرف کی ہوئی تھی۔ اکثر آپ میں سے بھی نوجوان ہیں، ایک مرتبہ مسجد سے باہر آ رہے تھے، راستے میں ایک عورت پر نظر پڑ گئی، دل کچھ دیر کے لیے اس کی طرف مائل ہو گیا، لیکن پھر فوراً اپنے فعل پر نادم ہوئے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، حرام دیکھ رہا ہوں۔ اب اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، بے شک تو نے مجھے آنکھیں عطا فرمائیں جو کہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن مالک مجھے خطرہ لگ رہا ہے کہ کہیں ان آنکھوں کی وجہ سے میں عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں، یہ آنکھیں مجھے ہلاک نہ کر دیں۔ اے میرے پروردگار، میری آنکھیں واپس لے لے، میری آنکھوں کی بینائی سلب کر لے۔ اللہ سے دعا کی، جیسے ہی دعا سے فارغ ہوئے آپ کی آنکھیں چلی گئیں۔ اب آپ نے کیا کیا؟ نماز تو پڑھنی تھی، مسجد تو جانا تھا، عبادت گزار تھے، اپنے بھتیجے کو ساتھ رکھ لیا کہ اب وہ نماز کی اوقات میں مسجد لے جائے، کوئی کام ہو تو وہ کام کر دے، وہ مسجد میں چھوڑ دیتا اور بچوں کے ساتھ کھیلنے چلا جاتا۔ آپ مسجد میں ہوتے، عبادت کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا آپ مسجد میں بیٹھے تھے تو اپنے جسم پر آپ کو کوئی چیز رینگتی ہوئی نظر آئی، محسوس ہوئی۔ اب آپ کو تو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا ہے، آپ نے بھتیجے کو آواز دی، وہ بچوں میں کھیلنے گیا ہوا تھا، کوئی ہیلپ آؤٹ نہیں کر پا رہا تھا، آپ پریشان ہو گئے۔ آپ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ تو نے مجھے آنکھوں سے نوازا، بہت بڑی نعمت تھی، مجھے خوف ہوا کہ کہیں میں ان آنکھوں سے گناہ نہ کر بیٹھوں، عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ میں نے دعا کی، تو نے میری آنکھیں واپس لے لیں، مگر مولا اب مجھے خوف یہ ہے کہ اگر میری آنکھیں نہ آئیں تو یہ میری آزمائش میرے لیے رسوائی کا باعث نہ بن جائے۔ میرے مولا کرم کر دے، مجھے اس مصیبت سے بھی بچا لے، میری آنکھیں واپس لوٹا دے۔ اب بھی آپ نے دعا کی، اللہ نے آنکھیں واپس لوٹا دے۔ اچھا، یہ ایک بزرگ کا واقعہ اور ان کی سوچ ہے۔
ان کی اچھا اللہ کی بارگاہ میں مقبول کیسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں تو آنکھیں چلی جاتی ہیں، دعا کرتے ہیں تو واپس مل جاتی ہیں. ایسا مقبول بندہ. اور اس کے خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ ایک غفلت ہوئی اور اتنی بڑی شرمندگی. آج میں اور آپ سوچیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو کتنی نعمتیں دی ہیں. یہ آنکھیں، یہ دل، یہ زبان ہم کن کاموں میں استعمال کر رہے ہیں؟ وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، اس لیے تھوڑی دی ہیں یہ چیزیں کہ بندہ ان سے حرام کرے. وہ کہتے ہیں دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار. اللہ نے یہ آنکھیں، یہ دل، یہ زبان، یہ آنکھ، کان، پیر اپنی عبادت کے لیے دیے ہیں، اپنی رضا والے کاموں کے لیے دیے. ہم کن کاموں میں استعمال کر رہے ہیں؟ اور یاد رکھو، جس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا جاتا، جس نعمت کا حق ادا نہیں کیا جاتا، ڈر ہے کہ وہ نعمت چھین لی جاتی ہے. آپ میں سے بہت سارے تو وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا. ہم سب کو ہی کروڑوں سے اچھا بنایا. کئی وہ ہیں جو بڑی اچھی پوسٹ پہ ہیں، کئی وہ ہیں جو بڑے اچھے ادارے میں ہیں، کئی وہ ہیں جو بڑی اچھی سیلری اون کرتے ہیں. مگر سوچیں ان تمام نعمتوں کے بعد میرا اللہ کی بارگاہ میں انداز کیا ہے؟ شکوے، شکایات یا شکر ہے؟ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے مگر پھر بھی زبان پر شکوہ ہوتا ہے، اور کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو ہر حال میں اللہ کا شکر ہی ادا کر رہے ہوتے ہیں. یہ آنکھیں، اللہ اکبر. یاد رکھیں، آپ تو بہت سارے مختلف اداروں میں کام کرتے ہوں گے جہاں بعض اوقات فیمیل ورکرز بھی ہوتے ہیں. اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا یہ بہت ضروری ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اے علی ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو. یعنی اگر قصدن، یعنی اچانک بلا قصد، بغیر ارادے سے، ان انٹینشنلی کسی عورت کی طرف نظر پڑ جائے تو ہٹا لو، دوبارہ نظر نہ کرو. کہ پہلی نظر جائز ہے، دوسری نظر جائز نہیں. اب شیطان ہے نا، اس میں کہتا ہے پہلی نظر نہ ہٹاؤ، دیکھتے رہو پہلی باری میں، وہ تو جائز ہے. ایسا نہیں ہے. یاد رکھیے کہ اگر پہلی نظر جمائے رکھی تو اب وہ بھی دوسری نظر کے حکم میں ہی ہوگی، اس پہلی نظر کا بھی گناہ ملے گا. اور یہ حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے بدنگاہی. آنکھوں میں جہنم کے کیل ٹھوکے جائیں گے. جو اپنی کانوں سے حرام سنتے ہیں ان کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. کبھی آپ نے دیکھا یہ دونوں جو آرگنز ہیں کتنے نازک ہیں؟ موسٹ سینسٹیو آرگنز ان اور باڈی کون کون سے ہیں؟ اگر اس کو آپ دیکھیں نا، آپ سرما لگاتے ہیں، ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ سلائی ذرا زور سے لگ گئی نا تو آنکھ بڑی نازک ہے، درد ہو جائے گا، سرخ ہو جائے گی. جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں ان کو پتہ ہے کبھی کوئی چھوٹا سا تنکا چلا جاتا ہے آنکھ میں، جان نکل جاتی ہے. یہی کان ایئر بڈ استعمال کرتے ہیں، تھوڑا سا زور سے کرے تو درد شروع ہو جاتا ہے، اتنے نازک ہیں. اگر جہنم کے کیل ٹھوکے گئے، یہ جہنم کی آگ ڈالی گئی تو کدھر جائیں گے؟ تو ہمیں اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی ہے. آنکھیں اللہ نے دی، کان اللہ نے دیے، زبان اللہ نے دی، ہاتھ اللہ نے دیے، پیر رب نے دیے، پھر اس کے ساتھ اللہ نے بہترین روزی دی، علم عطا کیا، آپ کو معاشرے میں عزت دی ہے، اور سب سے بڑھ کر تو رب نے مسلمان بنایا ہے. ہم ان نعمتوں کے بارے میں کیا اپنا انداز اپنائے ہوئے ہیں؟ یاد رکھیے رب کریم. اچھا پھر اللہ کریم کو بندہ کون سا پسند ہے؟ بدقسمتی سے ہم دونوں معاملے میں الٹے چلتے ہیں. حالانکہ مسلمان کا، مومن کا حال روایتوں میں آیا بڑا نرالا ہے. اس کے فائدے ہی فائدے ہیں. وہ تکلیف میں ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے، صبر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی رحمت ساتھ ہو جاتی ہے. نعمت میں ہوتا ہے تو شکر کرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. دونوں طرف بینیفٹ میں ہے نا. مومن کا ہر حال برکت والا ہے. تکلیف بھیجی، صبر کر کے اللہ کے قریب ہو گیا. نعمت بھیجی، شکر کر کے اللہ کے قریب ہو گیا. مگر دونوں میں حال برا ہے ادھر کہ تکلیف آتی ہے تو بے صبری کرتے ہیں، نعمت ملتی ہے تو ناشکری کرتے ہیں. ذرا سنیے گا کہ حدیث پاک ہے
کہ 3 روایتیں ہیں، ایک روایت سنتے اس میں سے 2 آوازوں پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے. کون سی 2 آوازیں ہیں؟ نمبر 1 نعمت کے وقت باجا، مصیبت کے وقت چلانا. یہ کتنی عجب بات ہے کہ نعمت ملتی ہے تو ناچ گانے میں پڑ جاتا ہے، اللہ کو نافرمانی، اللہ کی نافرمانی میں پڑ جاتا ہے، مصیبت آتی ہے تو چلانے میں لگ جاتا ہے. یہ دونوں ہی غلط کام ہے. میری یوں سمجھیے کہ آج کل میں کئی بیانات میں ذکر کرتا رہتا ہوں، میرے یوں سمجھیے کہ دل میں درد ہے، اللہ کرے کہ اس درد کو میں آپ تک صحیح طریقے سے ٹرانسمٹ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. مجھے ایک بات آج تک سمجھ نہیں آئی کہ شیطان نے گیم کتنا بڑا کیا ہمارے ساتھ، کہ اس نے سیلیبریشن کو، ہماری خوشیوں کو ٹیگ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ. جب بھی ہم خوشی منائیں گے، whenever we try to celebrate anything, استغفر اللہ، we disobeying the commandments of اللہ سبحانہ و تعالی. ہم اس وقت اللہ کی جو اللہ کی طرف سے احکامات ہیں اس کو نافرمانی کرنے میں لگ جاتے ہیں. حالانکہ کتنی بری بات ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے. مثال کے طور پہ آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، کوئی باس آ کر آپ کو کہتا ہے بیٹا آج آپ نے بڑا اچھا کام کیا، آج سے آپ کی سیلری ڈبل. اب آپ کیا کہیں گے؟ تھینک یو سر، جزاک اللہ. اب آپ اور مستعدی کے ساتھ اور اچھے انداز سے آفس میں کام کریں گے. آج آپ کو بونس دیا جا رہا ہے، آپ اس کے بعد اور اس کا جناب گریٹفل ہو جائیں گے. یہی دنیا کا دستور ہے کہ جو آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. مگر ہمارا معاملہ ہی کچھ اور ہے. اللہ جب نعمت دیتا ہے ہم اسی نعمت کے ملنے کی خوشی میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں. یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے. آپ کہیں گے نہیں جناب ہم ایسا نہیں کرتے. چلیں 2-3 ایگزامپلز دے دیتا ہوں. شادی کتنی بڑی نعمت ہے. پوچھو ان سے، ان ماں باپ سے جن کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، بلکہ آپ میں سے کئی ہوں گے جو ارمان دل میں سجائے بیٹھے ہوں گے، لیکن جب شادی ہوتی ہے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو خوش کرتے ہیں، ناراض کرتے ہیں. ناراض کرنے والا کون سا کام ہے جو شادی میں نہیں ہوتا؟ ناچ گانے، ڈھول تماشے، آتش بازی، رنگ پارٹیاں، معاذ اللہ. اب تم کہتے ہو یار اللہ نے نعمت دی، اللہ ہی کو ناراض کر رہے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یار بچے کی شادی پر لاکھوں روپے خرچ کیے مگر وہ شادی کے بعد خوش نہیں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی. یار تم نے اللہ کو ناراض کرنے والا کون سا کام تھا جو نہیں کیا تھا؟ اب کیسے اللہ سے رحمت کی اور نعمت کی اور برکت کی امید رکھ رہے ہو؟ اسے تو غضبناک کر دیا نا تم نے. اچھا یہی شادی کے بعد بچہ ہو گیا، بچے کی برتھ ڈے منانی ہے، خوشی منانی ہے، کیا کریں گے؟ میوزک، ڈھول تماشے، کوئی ایسا کام جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو. اچھا اللہ نے نیا گھر دیا، نئے گھر کی دوستوں میں پارٹی کرنی ہے، کیا کریں گے؟ اس پارٹی میں کوئی ایسا کام کریں گے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو. اچھا جناب جاب لگ گئی ہے، اب اپنے فرینڈز کو پارٹی دینی ہے، اس جاب کی پارٹی میں کیا ہوگا؟ کوئی نہ کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام کیا جائے گا. آپ لسٹ بنا لیں، جب بھی سیلیبریشن، فیئر ویل پارٹی، اینیورسری، ہیپی نیو ایئر، ہر نعمت پر اللہ نے جب تمہیں خوشی دی ہے تم نے اللہ ہی کو ناراض کیا ہے. پھر کہتے ہو میری نعمتیں نہیں بچتی. کیسی خوشی ہے یار؟ مجھے بتائیے نا کہ وہ خوشی کیسی ہے کہ میں انجوائے کر رہا ہوں، میں سیلیبریٹ کر رہا ہوں، میں خوشیاں منا رہا ہوں، میری فیملی خوش ہے، میرے دوست خوش ہیں، مگر جس نے خوشی دی ہے وہ ناراض ہو رہا ہے. مجھے بتاؤ نا. آج ایک نیت کر لو پلیز، میں سمجھتا ہوں میرا بیان وصول ہو جائے گا. آج ایک نیت کر لو کہ میں ایسی خوشی نہیں مناؤں گا جس میں میرا رب ناراض ہو جائے. میں ہر بار ایسے خوشی مناؤں گا. خوشی منانے سے کوئی منع نہیں کر رہا. آپ بالکل بچے کی برتھ ڈے منائیں، بالکل شادی میں کھانا کھلائیں، بالکل جناب آپ اپنے نئے سال کی خوشی منانی ہے منائیں. آپ کو جو اللہ نے نعمت نیا گھر لیا دعوت کھلائیں، اچھے کپڑے پہنے، اچھے کھانے بنائیں. کس نے منع کیا ہے؟ مگر شریعت کی باؤنڈری کے اندر رہ کر. تفاخر نہ ہو، تکبر نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اچھی نیتیں ہوں. مسلمانوں کو کھانا کھلائیں، اچھا لباس پہنیں، دوستوں کے ساتھ مسکراہٹوں کا تبادلہ کریں، تحائف دیں. کیوں حرام کام کرنا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا؟ میرا نیا گھر ہے، میرے دوستوں کو بلایا، قرآن خوانی کی، نعت خوانی کی، اللہ رسول کا ذکر کیا، سب نے کھانا کھایا، میں بھی خوش، دوست بھی خوش، میرا مالک بھی خوش. آج سے یہ نیت کر لو کہ میں نے خوشی ایسے منانی ہے. یہ نوجوان ہے نا، آپ کو اسٹینڈ لینا پڑے گا. آپ اپنے والدین کو بتا دیں کہ میری شادی میں کوئی اللہ کی ناراضگی والا کام نہیں ہوگا. اس کا میں آپ کو نقصان بتاتا ہوں. آپ کس کے لیے کریں گے یہ سارا؟ دولہا تھوڑی ناچتا ہے، دولہا تھوڑی یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے دوست کر رہے ہوتے ہیں نا. آپ کو پرابلم کیا ہے؟ یار دوست کیا کہیں گے، کوئی اللہ گلہ نہیں، کوئی حرام کام نہیں ہے، رشتہ دار کیا کہیں گے. مجھے ایک بات بتاؤ، شادی کے بعد لائف کس کو گزارنی ہے؟ آپ کو.
اپنی وائف کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، آنے والی نسلوں کے ساتھ زندگی تم نے گزارنی ہے، اور تم اس زندگی کو گزارنے کے ابتدا میں اپنے رب کو ناراض چند دوستوں کے لیے کر رہے ہو ہیں۔ وہ دوست چلے جائیں گے، برباد تم ہو جاؤ گے، ناراض رب تم سے ہو جائے گا۔ مجھے نہیں کرنی ایسی خوشی چند دوستوں کی خاطر، چند رشتہ داروں کی خاطر، چند جناب رسم و رواج کی خاطر کہ میرا مالک ہی مجھ سے ناراض ہو جائے۔ آج یہ اصول بنا لو زندگی کا کہ جب خوشی منانی ہے ایسی منانی ہے کہ رب کو بھی راضی کرنا۔ میں ایک صاحب سے ملا، بڑا کمال کا کام کیا انہوں نے، بہت اللہ نے نوازا ان کو۔ کہتے ہیں میں جب بھی اپنے ایک بچے کی شادی کرتا ہوں نا، ساتھ 4 غریب بچوں کی شادیاں بھی کر دیتا ہوں۔ میں کوئی ہلا گلا نہیں کرتا، کوئی فنکشن نہیں کرتا، 4 غریب بچوں جوڑوں کو بلاتا ہوں، ان کے سارے جو بھی خرچے ورچے پورے دے دیتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان 4 جوڑوں کی برکت سے میرے بچوں کو خوشیاں عطا فرما۔ دیٹس دا وے۔ مناؤ نا خوشی، کس نے منع کیا ہے؟ اسلام میں انجوائمنٹ منع نہیں ہے، سیلیبریشن منع نہیں ہے، خوشی منع نہیں ہے، لیکن ایک باؤنڈری ہے نا، اس باؤنڈری سے اچھا یہ باؤنڈری پتہ نہیں کیوں لوگوں کو بری لگتی ہے۔ آپ کی آفس کی باؤنڈریز ہوتی ہیں، آپ کے آفس کے رولز ریگولیشن ہوتے ہیں، اس ٹائم پر آنا ہے، اس ٹائم پر جانا ہے، یہ بولنا ہے، یہ نہیں بولنا ہے۔ کئی ملکوں کی باؤنڈری ہوتی ہے کہ ملک کے اندر فلاں حکومت کے خلاف، فلاں ادارے کے خلاف بات نہیں ہوگی۔ جب اس ملک میں رہ کر ملک کے قانون پر عمل کرنے کے لیے آپ تیار ہیں، کمپنی میں جا کر کمپنی رولز کو فالو کرنے کے لیے تیار ہیں، ایون یونیفارم کو فالو کرنے کے لیے تیار ہیں، مسلمان ہو کر اسلام کے رولز فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عجب مذاق بنا ہوا ہے۔ میں پہلے مسلمان ہوں، نبی پاک کا امتی ہوں، اور واللہ یہ بھی شیطان کا وار ہے، یار وہ والی انجوائمنٹ نہیں کرتے تو مزہ نہیں آتا۔ ارے مسئلہ یہ ہے کہ تم نے گناہوں کی لذت دیکھی ہے، تم نے ذکر اللہ کی لذت دیکھی نہیں ہے۔ جس نے ساری رات شراب کی لذت دیکھی ہے اس نے تہجد کے سجدوں کی لذت دیکھی نہیں ہے۔ جس نے محبوب کی غزلوں کی جناب لذت دیکھی ہے اس نے مدینے کی یاد میں رونے کی لذت دیکھی نہیں ہے۔ اس طرف آ جاؤ، زندگی نور علی نور ہو جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں چند باتیں اسٹارٹ میں اس لیے لایا تھا کہ کچھ مدنی پھول اپنی نعمتوں کے شکرانے کے حوالے سے، اور اسی طرح جب کوئی تکلیف آ جائے، کوئی امتحان آ جائے تو شکوہ نہ کریں، شکایت نہ کریں، زبان پر صبر رکھیں۔ اللہ نے پھر بھی آپ کو کروڑوں سے اچھا بنایا ہے۔ کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں، کبھی کی راتیں بڑی ہوتی ہیں، ہر رات کے بعد صبح ہے، ہر دھوپ کے بعد چھاؤں ہے۔ تھوڑے دنوں کے لیے تمہیں آزمایا گیا ہے اور اسی آزمائش میں تم فیل ہو گئے ہو۔ ایک طرف تو نعرہ لگاتے ہیں کہ میں پنجتن کا غلام ہوں، اور پنجتن پاک کو تو کیسا آزمایا گیا، ان کی زبان پر تو شکوہ نہیں تھا۔ آج تھوڑی بیماری، تھوڑی قرضہ، تھوڑی روزی میں اگر تنگی آئی، جاب تھوڑے دنوں کے لیے چھوٹ گئی تو تمہاری زبان پر شکوہ ہے۔ یہ انداز درست نہیں ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا، زبان پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، زبان پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو گھبرانا نہیں ہے، آزمائش آئے اٹینشن میں آ جائیں، میرا وقت آ گیا ہے، ایگزامینیشن آ گیا ہے، اور اب مجھے اس ایگزام پر پورا اترنا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ قرآن نے تو لسٹ بھی دے دی ہے، ہم ان قریب تمہیں آزمائیں گے، بھوک کے ذریعے، کاروبار بھی کم ہوں گے، کچھ جان میں بھی پرابلم آئے گی، بیماری بھی آئے گی، کچھ بچوں کے بھی مسائل آئیں گے، تمہارے پھل باغات اور مال کم ہو جائیں گے، مگر جو اس کے بعد صبر کریں گے، آگے قرآن کہتا ہے ریوارڈ کیا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جب مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو صبر والے بن جائیں، شکر والے بن جائیں، زندگی کے مزے لیں گے، ہمیشہ خوش رہیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صابرین اور شاکرین میں شامل فرما دے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، چونکہ ماشاءاللہ آپ دعوت اسلامی کے مرکز میں آئے ہیں، دعوت اسلامی 80 سے زائد شعبہ جات میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے، اور اس میں ایک بڑا ہی کمال کا شعبہ FGRF، ویلفیئر ڈویژن آف دعوت اسلامی، یہ الحمدللہ بڑے کمال کے ساتھ دین متین کی خدمت کر رہا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دکھیاری امت کی خدمت کر رہا ہے۔ اور یہ نیو بورن بیبی
کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. ابھی 2 سال آلموسٹ پورے ہونے جا رہے ہیں, اور یہ 1.5-2 سال میں جو اس نے پوری دنیا میں شہرت حاصل کی ہے اور جو سگنیفیکنٹ اس نے کام کیے ہیں وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. یہ یاد رہے کہ دعوت اسلامی بہت سارے ویلفیئر کے کام بہت عرصے سے کر رہی ہے جو پکچر میں نہیں تھے, جو لوگوں کو بتاتے یوں سمجھے کہ ان کے سامنے نہیں آئے تھے. جب 2005 میں کشمیر کا زلزلہ آیا تھا تو اس وقت الحمدللہ آپ کی ہماری دعوت اسلامی نے وہاں بھی اس زمانے میں 2005 میں 17 کروڑ روپے کی کم و بیش اجناس رقوم اور سامان بھیجا تھا. تو اب 2005 کے 17 کروڑ اگر آج دیکھنے جائیں تو میرا خیال ہے وہ کئی ارب کے برابر ہو جائیں گے. تو اس زمانے میں دعوت اسلامی نے کام کیا تھا. اس کے بعد کئی کام ہوتے رہے, سیلاب آتے رہے, دعوت اسلامی والے جا کے مدد کرتے رہے. مگر کووڈ جب آیا تو ہم نے ریئلائز کیا کہ جیسے روٹس ہمارے ہیں ایچ اینڈ ایوری سٹی, ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً ہر ولیج میں, پاکستان کے کونے کونے میں اور پھر دنیا کے کئی ملکوں میں ہماری ایک شاندار پریزنس ہے. تو اگر ہم ویلفیئر کا کام کرتے ہیں تو جناب کام بڑا اچھا ہو سکتا ہے. وہ سرکار کی امت پریشان تھی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور ایک بات اور یاد رہے کہ جب کووڈ آیا تھا نا, وہ مہینہ رجب کا مہینہ تھا. پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, ہر ریلیجس آرگنائزیشن کے لیے رجب, شعبان اور رمضان یہ پیٹرول بھروانے کا مہینہ ہوتا ہے. اسی مہینوں میں آپ کو اپنا ڈونیشن جمع کرنا ہوتا ہے پورے سال گاڑی چلانے کے لیے. اور یہ رجب کے مہینے میں جناب کووڈ آ گیا. ہماری ویسی پوزیشن, ہم پریشان ہو گئے کہ مارکیٹیں بند ہو گئیں, دکانیں بند ہو گئیں, ہمیں چندہ کدھر سے ملے گا. اور اس دوران لوگ اور پریشان ہو گئے کھانے پینے کے معاملے میں. اللہ پیر و مرشد کو سلامت رکھے. آپ نے کہا دعوت اسلامی کی خیر ہے, دعوت اسلامی والے باہر نکلیں, پہلے سرکار کی امت کی مدد کریں. ہم نے ڈونیشن جمع کرنا شروع کیا, راشن جمع کرنا شروع کیا, اور الحمدللہ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اس وقت سے لے کر اب تک تقریباً 90 لاکھ 9 ملین سے زیادہ مسلمانوں تک پکا ہوا کھانا, راشن اور کیش دعوت اسلامی پہنچا چکی ہے. اور یہ آج روزانہ کام یہ جاری ہے, اب بھی جاری ہے. اچھا, یہ تو ایک سیکٹر ہو گیا, فوڈ سیکٹر ہو گیا. اس کے بعد پھر تھیلیسیمیا کا پرابلم آیا. اس میں ماشاءاللہ آپ کی مجلس کا بھی بڑا, ڈاکٹر مجلس کا بھی بڑا کردار رہا. اور اب تک آلموسٹ 50,000 کے قریب ہم پہنچ گئے ہیں. 50,000 بلڈ بیگز. اور میں یہ سمجھتا ہوں 50 کروڑ روپے جمع کرنا آسان ہے, 50,000 لوگوں کو خون دینے کے لیے راضی کرنا یہ آسان نہیں ہے. اور یہ کمال ہے دعوت اسلامی کا. میں کل رات بھی گیا تھا, یہاں بہادر آباد میں بلڈ کیمپ لگا ہوا تھا. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کنٹینیو پروسیس اب جاری ہے. ہم نے آفر کی ہوئی اداروں کو کہ جب بھی ان بیچاروں مریض بچوں کو ضرورت پڑے ہم اس کے لیے کھڑے ہیں. تو الحمدللہ FGRF کے اسلام بھائی یہ بلڈ کا کام کر رہے ہیں. اچھا, پھر یہ جو راشن کی تقسیم اور کیش اور یہ جو امداد ہوئی نا, یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوئی, کیونکہ ہماری روٹس تو آل اراؤنڈ دا ورلڈ ہیں. تو ہمیں تو اطلاعات آنے لگی کہ UK میں, ایون UK میں, حالانکہ وہ مالدار ملک ہے, لیکن لوگ گھروں میں قید ہو گئے. کچھ لوگ بوڑھے بزرگ گھر میں اکیلے رہتے تھے, وہ باہر نہیں نکل پا رہے تھے, ان کو کھانا کون پہنچائے گا. تو ہم نے ان کے ڈور اسٹیپ تک کھانا پہنچانا شروع کیا. ڈرائیو تھرو افطار کا ہم نے پلان کیا. ترکی میں, نیپال میں, بنگلہ دیش میں, نیروبی کینیا میں, دنیا کے کئی ملکوں میں الحمدللہ یہ راشن کی تقسیم ہوئی اور امداد کی تقسیم ہوئی, اور ابھی تک جاری ہے. کئی ملک ابھی بھی کبھی کبھی لاک ڈاؤن میں چلے جاتے ہیں, پھر وہاں سے ہمیں امداد کی اپیل آتی ہے تو ہمیں وہاں ترکیب بنانی پڑتی ہے. دعوت اسلامی کا ویلفیئر کیوں باقی ویلفیئر سے الگ ہے؟ دیٹ از دا بگ کوشچن. ٹھیک ہے, دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ ویلفیئر کے لیے یہ ہوتا ہے, آرگنائزیشن جو جتنی بھی ویلفیئر ہیں ان کے پاس کارکنان نہیں ہوتے, وہ امپلائیز رکھتے ہیں. ویلفیئر کے پاس کون کارکن ہوگا بھائی؟ جتنا کھانا بانٹنا ہے اتنے بندے چاہیے ہوں گے, ڈرائیور الگ رکھنا پڑے گا, ہیلپر الگ رکھنا پڑے گا, جا کر بانٹنے والے الگ رکھنے پڑیں گے, پکانے والے الگ. جو بھی ان کو کام کرنا ہے اس کے لیے ان کی ایڈمنسٹریشن کاسٹ بہت بڑھ جاتی ہے. یعنی کئی ویلفیئر کے جب آڈٹ ہوئے تو پتا چلا کہ ان کی ایڈمنسٹریشن کاسٹ جو ہے وہ 30-40 کہاں تک کہ 50% بھی ہے. 50% تو چیریٹی کا پہلے کاسٹ انتظامات پہ چلا جائے گا. یعنی دوسرے لفظوں میں اگر کوئی 1 لاکھ روپے چیریٹی کو دیتا ہے تو غریب تک 50,000 پہنچے گا, 50,000 باقی تو ان کی ایڈمنسٹریشن کاسٹ میں لگ جائے گا. اور ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ جب کراچی میں بارش ہوئی تھی, اور وہ آج تک کراچی کی تاریخ میں ایسی بارش نہیں ہوئی, آدھا کراچی ڈوب گیا تھا. ہم خود اس وقت وہاں پر گراؤنڈ پہ تھے, اتنے کیچڑ میں, اتنے پانی میں اسلامی بھائی جا کر لوگوں کو کھانا پہنچا رہے تھے. امیر اہل سنت لائیو تھے مدنی مذاکرے میں. آپ نے پتہ ہے کیا کہا؟ بیٹا جو یہ بریانی لے کر گئے ہو نا, یہ بریانی صرف جو بارش کا متاثرین ہے ان کو کھلا سکتے ہو, آپ نہیں کھا سکتے.
وہ کپڑے ان کے آدھے کیچڑ میں، ان کو وہ کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کو جو چیریٹی کرتا ہے اس کا 99% یا 98% جو ہے اللہ کی رحمت سے وہ غریب تک پہنچتا ہے، وہ ڈائریکٹلی ایک مجبور تک پہنچتا ہے. تو یہ وہ کام ہے جو الگ کرتا ہے ایف جی آر ایف کو، کیونکہ ایف جی آر ایف کے اپنے کوئی کارکنان نہیں ہیں، لیکن پہلے سے چونکہ دعوت اسلامی ایگزسٹ کر رہی ہے اور پیر و مرشد سے جو ان کی اٹیچمنٹ ہے، دعوت اسلامی کے ساتھ جو ڈیڈیکیشن ہے. ارے دنیا میں کون تھا جو کووڈ کے دنوں میں باہر نکلنے کے لیے تیار تھا؟ اعلان ہوتا تھا ہاسپٹل کے قریب نہیں جانا، پیر و مرشد نے کہا میرا خون کام آتا ہے تو لے لو ورنہ میرے بچوں باہر نکلو. اس وقت ہاسپٹل کے باہر لائنیں لگ گئیں اور لوگوں نے جا کر بلڈ دیا. مجھے کئی چینل نے بیپر پر لیا، کہتے یہ جناب کمال ہو گیا، آپ نے اس زمانے میں 10,000 بوتلیں کی تھی، 8-10,000 ہوئی تھی، 8,000 بوتلیں آپ نے دے دی، دعوت اسلامی نے کمال کر دیا. میں نے کہا حضرت ابھی آپ نے ہمیں پہچانا نہیں ہے، آپ کو 8 لاکھ خون کی بوتلیں چاہیے، دعوت اسلامی دینے کے لیے تیار ہے. ابھی تو ہماری بہنیں نکلی نہیں ہیں. مجھے اتنے میسج آئے اسلامی بہنوں کی مجلس کی طرف سے، پیر صاحب نے دعا دی ہے خون دینے والوں کو، ہم اسلامی بہنیں بھی خون دینا چاہتی ہیں. میں نے کہا ابھی بھائی بہت سارے باقی ہیں، پیر صاحب کے بیٹے بڑے باقی ہیں، پہلے ان کو تو ہونے دو، پھر بہنوں کی باری آئے گی. یقین کریں یہ آپ کے نگران ہیں، ان کو پتا ہے صوبان بھائی کو، کئی شعبہ جات نے، ڈاکٹرز نے، ہاسپٹل نے منع کر دیا کہ بھائی ابھی رک جائیں، آپ تو خون دے دیں گے، ہمارے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے. کیونکہ ہمیں بعد میں پتا چلا کہ تھیلیسیمیا کا جو بلڈ ہوتا ہے اس کو پروسیس کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ ایک سسٹم ہے. ایسا نہیں کہ آپ 1000 بوتلیں بھیج دیں، وہ ضائع ہو جائیں گی. ان کے پاس جتنی کیپیسٹی ہے ہم نے اتنی بوتلیں دینا شروع کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایف جی آر ایف کو جو ایج حاصل ہے کہ جو ڈیڈیکیشن لوگوں کی ہے، جو بھروسہ ہے، جو اعتماد ہے. اب دیکھیں نا، اب یہی کام ہو رہا تھا، ہمیں جب اندازہ ہوا کہ اتنا زبردست فیڈ بیک، اتنا زبردست لوگوں کا ہم پر بھروسہ، تو کیوں نہ کچھ اور کیا جائے. پھر جب غور کیا کہ کلائمیٹیکلی جو ڈس آرڈر چل رہا ہے، جو موسمی حالات تبدیل ہو رہے ہیں، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ پلانٹس لگائے جائیں. دعوت اسلامی تو تبلیغی تحریک تھی، مگر جب ملک و قوم کو ضرورت ہے، اور سبحان اللہ پودے لگانا تو میرے آقا کی سنت ہے. سیدنا سلمان لگایا تھا، امیر اہل سنت نے اعلان کیا پودے لگاؤ. پاکستان کی تاریخ میں الحمدللہ انوکھا کام دعوت اسلامی نے کیا، اور کیا خوبصورت نعرہ مرکز نے ہمیں دیا، پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے. صرف پودے نہیں لگانے، آپ یقین کریں میں 1 کروڑ پودے آپ کو 1 مہینے میں لگا سکتا ہوں. 1 کروڑ پودے لگا کے تصویریں کھینچیں گے، سیلفیاں بنائیں گے، ساری دنیا میں نام ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آگے دوڑ پیچھے چھوڑ. ہم نے کہا نہیں، امت کا پیسہ ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے. پودے لگائیں گے، بے شک تھوڑے لگائیں گے، ان کو درخت بنائیں گے. مزے کی بات بتاؤں، ابھی آپ کے پاس آنے سے پہلے ہی پوری پاکستان کی پلانٹیشن مجلس کا مشورہ جاری تھا. ہم نے 20 لاکھ پودے پچھلے سال لگا دیے. فروری کی پلانٹیشن شروع ہو گئی ہے. 8 لاکھ پودوں کا آن پیپر ہدف آ چکا ہے. کون سے شہر میں کتنے پودے لگیں گے؟ میرا پہلا سوال یہ تھا پچھلے پودوں کا کیا ہوا؟ مجھے اس کی آڈٹ رپورٹ چاہیے، مجھے اس کی پکچرز چاہیے. اور انٹرنیشنلی چلیں آج یہ میڈیا پر جا رہا ہے، بات کلیئر کر دوں، لوگ ہمیں کبھی کبھی تصویر بھیجتے ہیں کہ جناب یہ ایف جی آر ایف نے پودا لگایا تھا، ناراض ہو گیا، مرجھا گیا ہے. انٹرنیشنلی یہ تحقیق ہے کہ 30% پودے آپ جب بھی لگائیں گے 30% پودے جو ہیں وہ مرجھا جائیں گے، ضائع ہوں گے، اس کی ریپلیسمنٹ کرنی پڑتی ہے. تو آج ہی ہم نے یہ الحمدللہ مشورہ دیا ہے کہ نئے پودے ضرور لگانے ہیں، پرانوں کی ریپلیسمنٹ بھی کرنی ہے. دعوت اسلامی بھولتی نہیں ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند سالوں میں جو پلانٹیشن میں دعوت اسلامی ایف جی آر ایف نے کام کیا ہوگا اس کو دنیا مانے گی انشاءاللہ. کیونکہ ہمارے پاس عوام ہے، ہمارے پاس لوگ ہیں. ہم ایک آفس میں بیٹھ کے آرڈر نہیں کر رہے. 3 لاکھ بچہ مدرسے اور جامعہ میں پڑھتا ہے. ہم نے ہر بچے کو کہا ہے ایک پودا تمہارا ہے، اسی کو لگانا ہے، اسی کو درخت بنانا ہے. تو انشاءاللہ یہ پودے بڑھتے رہیں گے. تو پلانٹیشن ہم نے کی. اب ہم الحمدللہ وطن عزیز کو بہت پیارا پلانٹیشن کے اندر ہی تحفہ دے چکے ہیں، اربن فارسٹ کا. یہ کمال کی ایک ٹیکنالوجی ہے، میاواکی فارسٹ جو کہلاتے ہیں، کہ جب پوری پالیوشن کو سک کر لیتی ہے تو وہ ڈینس سٹیز جو ہیں جہاں بڑا ٹریفک ہے، کراچی، حیدرآباد، لاہور، فیصل آباد، اسلام آباد اور بھی جو شہر ہیں، وہاں ہم انشاءاللہ مین چوراہوں پر یہ اربن فارسٹ لگانے جا رہے ہیں. فروری کی پلانٹیشن میں انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں آپ یہ خوشخبریاں سنیں گے کہ پاکستان میں کہاں کہاں اربن فارسٹ لگ رہے ہیں تاکہ یہ پالیوشن سک کرے گا. مدنی کلینک ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. پہلے مدنی کلینک کی جگہ لے لی گئی ہے کراچی میں، رینٹ آؤٹ کیا ہم نے، لیکن انشاءاللہ اگلے چند مہینوں میں اس کی خوبصورت آپ دیکھیں گے کہ
بہت سستا علاج سرکار کی دکھیاری امت کو ملنے لگے گا، اور کراچی کے بعد یہ پاکستان کے مختلف شہروں میں شروع ہو جائے گی۔ 2 دن پہلے جنہوں نے مدنی چینل دیکھا ہوگا، ہم نے مدنی ہوم کا اعلان کیا ہے، ایک شاندار بلڈنگ بنانے جا رہے ہیں نیو کراچی میں، اور یہ کم از کم میرے پاس آج ہی اس کی فیزیبلٹی آئی ہے، 15 کروڑ روپے کا پروجیکٹ ہے۔ یتیم بچوں کے لیے یہ پروجیکٹ بننے جا رہا ہے، اور یہ ایک نہیں بنے گا، ہر پروجیکٹ ہم کراچی میں سٹارٹ لیتے ہیں، اس کے سمجھ لیں SOPs بناتے ہیں، اس سیمپل کو چیک کر لیتے ہیں، پھر اس کی پروڈکشن اناؤنس کر دیتے ہیں، پھر وہ پاکستان اور دنیا بھر میں کاپی پیسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سچی بات یہ ہے، میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے، کچھ سوال بھی آپ نے کرنے تھے، ورنہ FGRF کے جو اپ کمنگ پلانز ہیں اور جو چل رہے ہیں، میں سارے بیان کروں تو پھر میں ہی بیان کرتا رہوں گا۔ بس آپ سے گزارش یہ ہے، آپ میں سے کئی بڑی کمپنیوں سے تعلق رکھتے ہیں، آپ FGRF کے اسپوکس پرسن بن جائیں، جدھر بیٹھیں دعوت اسلامی کی بات کریں، دعوت اسلامی کی شعبہ جات کی بات کریں، اور دوسرے نمبر پر اس کے لیے سپورٹر تلاش کریں۔ دیکھیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، بدقسمتی ہے، کہنے میں مزہ نہیں آ رہا، لیکن کئی لوگ ایسے ہیں آج کے معاشرے میں جو مسجد کے لیے پیسے نہیں دیتے، جو قرآن پاک اور پڑھانے والے مدرسوں کے لیے پیسے نہیں، دینی کام کے لیے نہیں دیتے، کہتے ہیں یار ہمیں ویلفیئر کے کام بتاؤ۔ تو چلو بھائی، اب تو دعوت اسلامی ویلفیئر بھی کرنا شروع ہو گئی نا، تو ویلفیئر کے سپورٹر ڈھونڈ لیں، ان کو لے کر آ جائیں، تاکہ یہ ہمارے جتنے اپ کمنگ پروجیکٹس ہیں وہ اچھے انداز میں ہونا شروع ہو جائیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سارے اسلامی بھائی اس میں تعاون کریں گے۔ اپنی کمپنیز کے آپ CEO سے بات کر سکتے ہیں، آپ اپنی کمپنی کے جو CSR ڈپارٹمنٹ ہے اس سے بات کر سکتے ہیں۔ ہماری FGRF کی ٹیم انشاءاللہ آپ کو پراپر بروشر فراہم کر دے گی، ساری پریزنٹیشنز ہم آپ کو دے سکتے ہیں۔ آپ میٹنگ ارینج کریں تو ہماری ٹیم آ کر آپ کے جو بھی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں ان سے ملنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارا زبان چلانا ہوگا، ہماری کوشش کرنا ہوگا، اور اللہ کرے گا اگر کسی یتیم بچے کا کام ہو جائے گا، کسی تھیلیسیمیا مریض کے بچے کا علاج ہو جائے گا، یا کوئی بھی نیکی کا کام ہو جائے گا، وہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں نبی پاک کی دکھیاری امت کا مددگار بنا دے، اور اس نیک کام میں مل جل کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔